Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی نعمت لے کر دوڑتی ہیں تاکہ تم اس کی کچھ نشانیاں دیکھو. اس میں نشانی ہے ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے. جب ان کے اوپر موج سائبان کی طرح سائے کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کو مخلص ہو کر پکارتے ہیں. پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی میں لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ ہیں جو بیچ کی راہ اختیار کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہ کرتے ہیں جو غدار اور ناشکر ہیں. گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ زمین میں جتنے درخت ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بلکہ 7 سمندر اور روشنائی بن جائیں. پھر اللہ کے تعریف کے کلمات لکھے جائیں تو قلم ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی تعریفی کلمات نہیں ختم ہوں گے. پھر مزید اللہ کی قدرت کا یہ بھی ذکر ہوا کہ انسان کا پیدا کرنا اور اسے دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے بس ایسے ہی ہے جیسے کسی ایک انسان کو پیدا کیا گیا. اللہ بڑا سننے والا دیکھنے والا ہے. اس کی قدرت کا یہ بھی ذکر ہوا کہ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. سورج چاند کو اس نے قابو میں کر دیا ہے. وہ اپنے اپنے اعتبار سے انسانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور ہر ایک جو ہے وقت مقررہ کے لیے چل رہا ہے. پھر انسان جو کچھ کر رہا ہے اللہ اس سے باخبر ہے، بتائے گا. اور یہ سب اس وجہ سے کہ اللہ برحق ہے اور وہی عبادت اور پرستش کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں وہ حقیقت میں باطل کام کرتے ہیں. اللہ بڑا بزرگ، برتر اور بڑی کبریائی اور شان والا ہے. آگے اب مزید یہ ذکر کیا جا رہا ہے، انسان کو بتایا جا رہا ہے ایک طرف تو یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ واضح طور پر بتا دیا گیا. لیکن آگے چل کر انسان کو مثال کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ ایسے مواقع بھی انسان کے پاس آتے ہیں کہ وہاں پر وہ اگر غیر اللہ کی پوجا کر رہا ہو، ان کو وہ مان رہا ہو، ان کی عبادت میں لگا ہوا ہو، ان کو سفارشی مانتا ہو، کسی بھی اعتبار سے ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہو، تو ایسے مواقع آتے ہیں کہ ان سب کو بھول جاتا ہے اور پھر اللہ ہی کو پکارنے لگتا ہے. ان میں سے ایک مثال اللہ رب العزت نے دی کہ ذرا تم دیکھو سمندر میں بڑی بڑی کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز کیسے چلتے ہیں، بلا خوف و خطر وہ چلتے چلے جاتے ہیں. ایک دور تھا کہ صرف کشتیوں کا دور آیا کہ لوگ چپو چلایا کرتے تھے، اس
اس کے ذریعے کشتیاں چلتی تھیں۔ ایک دور وہ آیا کہ بادبانی کشتیاں آئی، یعنی سمندر میں چلانے کے لیے تھوڑی سی بڑے کشتی، بڑا جہاز تیار کیا گیا اور ان کے اوپر بڑے بڑے پردے لگائے گئے، اور اس کے بعد جب ہوا چلتی تھی وہ تو ہوا کے دوش پر وہ چلتے تھے، اور جدھر ان کا رخ موڑنا ہو تو وہ پردوں کو ادھر ادھر کرتے تھے، تو اس اعتبار سے وہ کشتیاں گھوم جاتی تھی اور مڑ جایا کرتی تھی۔ اب وہ دور آیا جو کہہ لیجئے کہ الیکٹرانک دور ہے، مشینری دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے۔ تو آج کل جو مشینیں تیار کی گئیں وہ ڈیزل کے ذریعے جو انجن تیار ہوئے یا پیٹرول سے جو انجن تیار ہوئے چل رہے ہیں، وہ سب اس کے اندر فٹ کر کے اتنے بڑے بڑے جہاز چلائے جا رہے ہیں کہ انسان وہم و گمان میں بھی نہ لائے۔ یعنی ایک ایک جہاز کی لمبائی چوڑائی اگر دیکھی جائے تو ایک ایک 2-2 کلومیٹر کے برابر اتنے بڑے بڑے جہاز سمندر میں چل رہے ہیں۔ آپ مال بردار جو جہاز ہوتے ہیں، یعنی جن کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک سامان بھیجا جاتا ہے، اور ایک ملک کی تجارت دوسرے ملک کی تجارت سے جو ہے جن کے بدولت ہوتی ہے، تو آپ ان جہازوں کو دیکھیں کہ خود ان کا وزن ٹنوں میں، اور پھر نہ جانے کتنے ٹن وہ لے کر چلتے ہیں اور آسانی سے چلتے چلے جاتے ہیں۔ جو سواری والے جہاز ہیں جو انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، وہ بھی کوئی کم چھوٹے موٹے نہیں ہوتے، وہ بھی اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ کہہ لیجئے کہ ایک شہر اس میں آباد ہو جائے۔ 5-5 ہزار 10-10 ہزار لوگ کہہ لیجئے کہ ایک جہاز میں سفر کرتے ہیں، اور یہی نہیں کہ ان کو صرف ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا بس وہی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ اور نہیں، کہ جیسے جہازوں میں ہوتا ہے کہ چاہے 10 گھنٹے کا سفر ہو، 8 گھنٹے کا سفر ہو، ایک کرسی پر آپ کو بٹھا دیا گیا، بس اسی میں تھوڑا فولڈنگ سسٹم ہے، تھوڑا سا آپ کے کمر درد کرنے لگے کھول لیجئے، تھوڑا سا لیٹ جائیے، بس اتنا ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں تو آپ کے لیٹنے کا، آپ کے کھیلنے کا، آپ کے نہانے کا، آپ کے بازار کا، آپ کے خرید فروخت کا، ہر چیز کی تمام سہولیات میسر ہیں، جو چاہیں اس کے اندر آپ کو مل رہا ہے۔ اس میں کیفے بھی موجود ہے، اس میں ہوٹلس بھی موجود ہیں، اس میں ریسٹورنٹ بھی موجود ہیں، اس میں ساری چیزیں موجود ہیں، آپ جو چاہتے ہیں وہ ساری سہولیات اس کے اندر موجود ہیں۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا ہے کہ آپ جو ہے کسی پانی کے اوپر، اور اس پانی میں، اس سمندر میں جو ہچکولے لے رہا ہے، جس میں بڑی بڑی موجیں اٹھتی ہیں، آپ اس میں سفر کر رہے ہیں، بالکل سکون اطمینان سے صبح شام آپ کی گزرتی چلی جاتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ذرا دیکھو کہ کشتیاں کیسے جو ہے اللہ کے نعمت کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ سفر کر رہی ہیں اور چل رہی ہیں، تمہیں لے کر چل رہی ہیں۔ یہ کس لیے ہے؟ تاکہ تمہیں اللہ رب العزت اپنی نشانیاں دکھائے۔ اللہ رب العزت تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے، اور انسان سمندروں میں جاتا ہے، نہ جانے کون کون سی نشانیاں دیکھتا ہے۔ جو کشتیاں خاص طور سے شکاری ہوتی ہیں، اور جو سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں جو سمندروں کی تہوں میں گھستے ہیں اور جا کر وہاں کے تحقیقات لے آتے ہیں اور وہاں کے عجائب و غرائب بیان کرنا شروع کرتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سمندر کی دنیا بھی اس دنیا سے کم خوبصورت نہیں ہے۔ ایک دور تھا کہ ہم میں سے کوئی کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن جب لوگوں نے جیسے خلاؤں میں گھورا اور جیسے تہوں میں گھورا، ویسے ہی جب سمندروں میں جا کر دیکھا تو کہا کہ سمندر کی دنیا بھی بڑی عجیب و غریب ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ یہاں پر ہمارے سامنے آسمان میں ستارے چمک رہے ہیں، وہاں سمندر میں مچھلیاں ہیں جن کے اندر روشنی موجود ہے، وہ چمک رہی ہیں۔ یہاں ہمارے اندر بجلی کے اس میں کرنٹ موجود ہے، وہاں ایسی مچھلیاں موجود ہیں جس میں کرنٹ موجود ہے۔ وہاں کون سی بجلی سپلائی ہو رہی ہے؟ لیکن معلوم ہوا کہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ انسان اسی سمندر سے بجلیاں تیار کر رہا ہے، اور اس کے بعد اپنے تمام علاقوں کو اور شہروں کو اور فیکٹریوں کو اور کارخانوں کو وہ روشن کیے ہوئے ہے، اس کے ذریعے تمام قسم کے ضروریات اپنی وہ پوری کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس لیے سمندر کے سفر کرائے تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کو دیکھو کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں رکھی۔ ہم میں سے کون جانتا تھا کہ اس کے اندر سے موتیاں نکلیں گے، اس کے اندر سے جواہرات نکلیں گے، اس میں کے اندر سے ہمارے رزق کے تمام اسباب مہیا ہوں گے۔
لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہم نے تم کو اس کے اندر سمندر کے اندر جس کا پانی نہایت کھارا ہے، کہ ہمارے یہاں کی مچھلی اگر سمندر میں شاید تالابوں والی ڈال دیے جائیں تو شاید زیادہ دن زندہ نہ رہنے پائیں، لیکن اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ سمندر میں اتنی مچھلیاں جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ غذا فراہم کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لحمن طریہ، تمہیں ہم وہاں پر تازہ گوشت عطا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً، تم اس میں ایسے زیورات نکالتے ہو تلبسونہ، جسے تم پہنتے ہو۔ یہ اللہ نے ہم کو فرمایا، سمندر کے اندر سے چیزیں نکل رہی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے، اور اس میں تم کو اس لیے لے گیا تاکہ تم کرو۔ تو اس میں جو صبر کرنے والے، جو شکر کرنے والے، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب یہ صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کون ہیں؟ یہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو سمندروں میں جاتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، آفاق میں جاتے ہیں، خلاؤں میں گھورتے ہیں، سیاروں کی تحقیقات کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ نہ جانے کیا کیا مزاحمتیں اور تکلیفیں وہ برداشت کرتے ہیں، اور ہزارہ کروڑہ کلومیٹر کا وہ سفر کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لاکھوں کلومیٹر کا اوپر ہوا میں، جہاں پر کوئی ہوا نہیں ہے، جہاں پر کوئی آکسیجن نہیں ہے، وہاں سفر کرتے ہیں، اور سال بھر وہاں رہ کر پھر اس کے بعد زمین میں آتے ہیں، اور وہاں پر رہتے ہوئے زمین سے کنیکشن قائم کر کے، وہاں پر ایک دوسرے سے رابطہ قائم کر کے وہاں کی تمام کھوج اور تحقیقات وہ دریافت ہوا بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد بتاتے کہ یہاں پر یہ دنیا ایسے نظر آ رہی ہے۔ وہاں پر لوگ اپنے جھنڈے گاڑ رہے ہیں، اب تو تیاریاں ہو رہی ہیں کہ ہم آسمان پر جا کر رہیں گے، چاند پر رہیں گے، اور فلاں جگہ رہیں گے، اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب یہ ہو سکتا ہے یا ناممکن ہے، لیکن بہرحال کوشش لوگوں کی چل رہی ہے۔ تو ایک صبار وہ ہیں جو ان تمام کھوج میں، تحقیقات میں اپنا پورا وقت صرف کرتے ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں اسے وہ برداشت کرتے ہیں اور اس پر صبر کرتے ہیں، وہ صبار ہیں۔ اور پھر جب اللہ کی نعمت ملتی ہے تو اس پر وہ شکر کرتے ہیں، وہ شکور ہیں۔ دوسرے کی اگر ایمان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا ایمان صبر میں ہے، آدھا ایمان شکر میں ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے دونوں حالتیں، زندگی کے دونوں موڑ بھلائی ہی بھلائی ہیں، سراپا خیر ہی خیر ہیں۔ دونوں زمانے اگر اس کو اللہ کی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے اس پر آزمائش آ جائے، کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جائے اپنی زندگانی میں، تو اس پر وہ صبر کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ایسے صبر کرنے والے شکر گزار بندوں کو بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ ان سے زیادہ صبر دین کے لیے، ایمان کے لیے کسی اور نے نہیں کیا۔ جو تکلیفیں انہوں نے برداشت کی کسی اور نے نہیں برداشت کی، اس میں بھی سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے تو حقیقت میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے اور اس کا ایمان کامل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جہاز جب چل رہے ہوتے ہیں سمندروں میں تو انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے کب طوفان اٹھ جائے، اور سمندر میں جو سونامی لہریں پیدا ہوتی ہیں، جو بڑی بڑی موجیں اٹھنا شروع ہوتی ہیں، جن کی بلندی 30 میٹر 40 میٹر 50 میٹر ہوا کرتی ہے، جن کی رفتار 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر 150 کلومیٹر کے رفتار ان کے پانی کی ہوتی ہے، اور جب وہ اس میں سے اتھل کر کود پھان کرتے ہوئے اور لہراتے ہوئے ہر بونڈر مچاتے ہوئے طوفانی انداز میں آگے وہ سمندر کا پانی جب بڑھتا ہے اس موج کے ساتھ، ان لہروں کے ساتھ، تو انسانی الارم، انسانی گھنٹیاں بجا دیتی ہیں، بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ اب یہ آنے والا ہے، اب اس کا رخ ادھر ہو چکا ہے، اپنا بچاؤ کرنا شروع کر دو۔ تو کسی کے بس میں نہیں ہوتا کہ اپنا بچاؤ کر سکے سوائے بھاگنے کے، سوائے ہٹنے کے، طوفان میں گھرنے کے اور اس کے اندر جا کر اس سے مقابلہ کرنے کی سکت کسی کے اندر نہیں۔ حالانکہ تمام ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی قدرت کے آگے ہم صفر نظر آتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب ایسے موقع پر یہ بڑے بڑے جہاز، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے
पुरअमन हैं, मुतमईन होकर हम उसमें सफ़र करने वाले हैं, कोई ख़तरा नहीं। वो जब उस मौज में पहुँचते हैं, किलोमीटर वाले 2-2 किलोमीटर वाले जहाज़, तो ये थपेड़े खाना शुरू करते हैं, लहराना शुरू करते हैं, ऊपर नीचे होना शुरू करते हैं। और जब ऐसे गिर जाते हैं तो ज़िंदगी सिर्फ मौत के सिवा अब उसको कुछ नज़र नहीं आता। ऐसे मौके पर चाहे शिरक करने वाला हो, कुफ्र करने वाला हो, जुल्म करने वाला हो, अल्लाह को ना मानने वाला हो, या जो भी हो, सब अपने अपने देवी देवताओं को भूल जाते हैं, सबको भूल जाते हैं। उस वक्त अगर कोई याद आता है तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह होता है, सिर्फ उसी को पुकारते हैं। तो ये अल्लाह ने यहाँ पर ये इसलिए मिसाल दी ताकि आपको मालूम हो जाए कि और दूसरे मौक़ों पर तुम क्या करते हो, अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारना शुरू करते हो। और जब ऐसे मौके आते हैं तो तुम अल्लाह की तरफ रुजू करने लगते हो। तो जब अल्लाह के ऐसे मौके पर अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले हो तो सही बात यह है कि हर मौके पर तुम अल्लाह का शुक्र बजा लो। यही असल अल्लाह की नेमत का शुक्र है। लेकिन क्या है कि जब अल्लाह उनको बचाकर खुश्की में ले आता है, समंदर की लहरों से उनको निकाल देता है, तो क्या होता है कि अब जो है कुछ ही लोग बचते हैं जो सही राह इख्तियार करते हैं, जो दरमियानी राह इख्तियार करते हैं, जो अल्लाह के बताए हुए तरीक़े पर चलते हैं। मुकम्मल तौर पर न सही, जैसे वहाँ पर खुलूस दिल के साथ पुकारा था, लेकिन बहरहाल पुरअमन ज़िंदगी में भी, आशाइश की ज़िंदगी में भी वो अल्लाह को पुकारने वाले होते हैं, अल्लाह का शुक्र बजा लाने वाले होते हैं, कम व बेशी के साथ भी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर हीले और तदबीरें शुरू कर देते हैं। हम समंदर में घिर गए थे, हमने ये तदबीर इख्तियार की, इस तरह हम बच गए। आप ज़रा नेट का दौर है, आप ज़रा सर्च कीजिए और तहक़ीक़ कीजिए तो आपको मालूम होगा कि ऐसे ऐसे जहाज़ आपको मिलेंगे आज के दौर में भी कि वो इंसान का जो एक सिस्टम है जिसके ज़रिए वो जानता है कि हमारा ये क्या बोलते हैं, हमारी ये सवारी, हमारा ये जहाज़ कहाँ तक पहुँच चुका है, किस जगह है, और उसको हमको कैसे राह दिखानी है। समंदर के अंदर चूँकि इंसान को राह नहीं मालूम हो पाती, लेकिन कंपास जो है, कंपास जिसके ज़रिए वो ढूंढता है और वो रुख मुतय्यन करता है, फिर एक दूसरे से लिंक के उनका जो फ़ोन के ज़रिए, सैटेलाइट के ज़रिए जो एक सिस्टम चलता है, उसके ज़रिए वो उनको माइक के ज़रिए बताया जाता है कि आप इस तरह पर हैं, इस इधर मुड़ जाइए, आप इधर मुड़ जाइए, अब आप सीधे चलते रहिए। तो पानी में जहाँ कोई रास्ता नज़र नहीं आने वाला, जहाँ पर आपका जहाज़ आगे गुजरा तो पीछे जो है बिल्कुल मिट गया, आपका रास्ता दिखाई नज़र नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऐसे मौके पर अल्लाह सीधे रास्ते पर आपको पहुँचा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है कि ज़रा सा सैटेलाइट सिस्टम ख़त्म हो जाए तो जहाज़ गायब हो जाता है। अब मालूम हुआ कि उसकी खोज शुरू हो रही है, हवा में भी और पानी में भी अब वो जहाज़ नज़र नहीं आ रहा है। 1 साल बाद थपेड़े खाते हुए, लहरों और मौजों से वो टकराते हुए और उसमें अटकेलियाँ करते हुए मालूम हुआ कि किसी मुल्क में पहुँचा तो ये फला का जहाज़ है। साल बाद वो जहाज़ मिल रहे हैं, 2-2 साल बाद वो जहाज़ मिल रहे हैं। आखिर इतने दिनों तक समंदर के बीच में वो जहाज़ कहाँ गायब रहे, किसी को नहीं मालूम। तो अल्लाह अगर खुश्की में बचा कर ले आता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह यही चाहता है अपने बंदों से। और लेकिन फरमाया कि जो नाहंजार हैं, जो गद्दार हैं, जो नाशुक्रे हैं, जो अल्लाह के नेमतों का इनकार करने वाले हैं, ये हकीकत में अल्लाह की आयतों का इनकार कर देते हैं, ये अल्लाह की आयतों को, अल्लाह की निशानियों को नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सख्त तरीन सज़ा है। अल्लाह इनसे हमारी हिफाजत फरमाए और ईमान और साबिर और शाकिर लोगों में शामिल फरमाए। सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक।